نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے ایک کلام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں آگے چل کر قرآن کریم کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مولانا الطاف حسین حالی علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کو نسخہ کیمیا سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں جو انقلاب برپا کر دیا، فرمایا کہ وہ قرآن کریم کی بدولت تھا۔ قرآن کریم یہ نسخہ کیمیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں 23 ایئرس کی قلیل مدت میں لوگوں کے قلوب کو بدل کر رکھ دیا ہو، اتنا جلدی انقلاب برپا کر دیا ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ آج تک حضور سے پہلے کوئی کر سکا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہا بجلی کا کڑکا کیا ہوتا ہے؟ بجلی کڑکتی ہے، گرجتی ہے اور سیکنڈ میں ختم۔ تو کہاں کہ 23 سال کا عرصہ سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں 23 سال کا عرصہ کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن قرآن کریم کی بدولت زمانہ جاہلیت جن کا نام تھا، حضور کی بعثت سے پہلے
اور حضور جب دنیا سے گئے ہیں تو بدل کر خیر القرون ہو گیا. یہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی لیے اکبر نے پھر لکھا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا. تو دلوں کو روشن کیا نسخہ کیمیا اور قرآن کریم نے، کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اکبر. کہ صحابہ کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جو خود راہ راست پر نہیں تھے وہ نہ صرف یہ کہ راہ راست پر آ گئے بلکہ اوروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، سامان بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. آگے وہ لکھتے ہیں، آخری حصہ ہے، وہ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل کا چھایا، وہ عرب جس پہ قرن یعنی سال ہا سال سے، وہ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل کا چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا. پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا. ڈر رہا نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ڈر رہا نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. بزرگان محترم، یاسین شریف کے تعلق سے جمعہ کی نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے. یاسین، اس کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ مجالس میں عرض کی تھی. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے قرآن کی جو کیسا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، آپ کو گزشتہ مجالس میں بتایا تھا کہ قرآن کریم میں مجموعی طور پر 114 صورتیں ہیں. ان میں 29 صورتیں ایسی ہے کہ جن کا آغاز اور شروعات کس سے ہوتی ہے؟ حروف مقطعات سے. یاسین یہ حروف مقطعات ہے میں سے ایک حرف ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں یاسین. ایسے 29 صورتیں ہیں. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 29 میں سے 22 صورتیں 22 صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم کا 22 صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد، کہ حروف مقطعات آیا اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کریم کا ذکر ہے. کیوں؟ فرمایا کہ یہ حروف مقطعات کو قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی صداقت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور چیلنج کیا گیا سب سے اول عربوں کو اس وقت کے، اور اس کے بعد تمام عالم کو، اور یہ رہتی دنیا تک یہ چیلنج قائم ہے کہ تم اس کے مثل کلام بنا کر لاؤ. وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ.
تو حروف مقطعات کا استعمال مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے لیے ہیں، اور 22 مقامات ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ کچھ 10-11 مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ الف لام را، سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے پہلا پارہ الف لام میم وہاں ہے، تو الف لام میم اس کے بعد آپ دیکھیے کس کا ذکر آیا؟ ذالک الکتاب، قرآن کریم کا، لا ریب فیہ۔ آج جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ سورہ الف لام میم سجدہ۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورہ لقمان الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ تو دیکھیے الف لام میم 3 مقامات میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مقطعات کا استعمال ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ قرآن کریم کا۔ اب لے لیجیے الف لام را، ایسے کل 6 مقامات ہے کہ الف لام را کے بعد قرآن کریم کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، غالباً سورہ ہود ہے۔ سورہ یونس الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ یوسف الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ ابراہیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ قاف والقرآن المجید۔ تو 22 مقامات ایسے ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ یہ چیلنج ہے منکرین قرآن کو کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی کتاب تسلیم نہیں کرتے تو ہم تمہیں کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ تم بھی قرآن کے مثل، قرآن کے مقابلے میں ایسا کلام بنا کر پیش کرو۔ اللہ نے 3 چیلنج دیے ہیں۔ دھیرے دھیرے، چونکہ معلوم تھا اللہ رب العزت کو کہ یہ چیلنج ان سے قبول ہونے والا ہے نہیں۔ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے پھر دھیرے دھیرے چیلنج کو کیا کر دیا گیا؟ چھوٹا کر دیا گیا، مختصر کر دیا گیا۔ چلو اتنا نہیں تو اتنا، اتنا نہیں تو اتنا۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ اٹھنے والا نہیں ہے، یہ چیلنج پورا ہونے والا نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ مفہوم یہ ہے کہ تمام انسان کہ جو منکرین قرآن ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور نے نقل کفر نہ باشد، خدا نہ خواستہ کہ گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے خود سے، تو فرمایا کہ تمام انسان ایسے آ جائے تمام، اور فرمایا کہ آگے اس کے علاوہ کل جنات جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور یہ جو قرآن کریم ہے اس کے مثل تم بھی لے کر آؤ، تمام سے مدد لے لو۔ نہیں ہوا، چیلنج تھوڑا کم کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون افطرا، جو لوگ میرے نبی پر الزام گھڑتے ہیں کہ اس نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، قرآن کو بنا لیا ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اے نبی محبوبم آپ فرما دیجئے قل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ پھر تم بھی گھڑ لو، یعنی ان کی زبان میں ہی انہوں نے طرح استعمال کیا نا، ام یقولون افطرا، فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ کتنی؟ 10 صورتیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن سے تم کو مدد لینا ہو، مدد چاہنا ہو، تم مدد لے لو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تم سے ہونے والا نہیں۔ پھر ایک دم آسان چیلنج دیا، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، اللہ رب العزت اس میں چیلنج دے رہے ہیں منکرین قرآن کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور یہاں بھی کہا گیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہم نے نازل نہیں کیا اپنے بندے پر، یہ ہمارا کلام نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں، تم ایسی ایک صورت خالی بنا کر لے آؤ، ایک صورت خالی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی مدد لینا ہو تمہیں کیا کر لو، تم مدد لے لو اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو، سچے ہو، ہاں تو لے لو مدد۔ کوشش تو بہت کی لیکن ان کے ہی لوگوں نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا کہ یہ کوئی قرآن کے مثل ہے، تو نہیں ہوا۔ اچھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کی بعثت سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔ کعبۃ اللہ جو ہیں تو عرب، دیکھیں اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور پوری دنیا کو ان کے علاوہ عجم کہتے تھے کہ اجمی ہیں، گنگے ہیں، بولنا ہمیں آتا ہے، لکھنا ہمیں آتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء۔ تو وہ جو بڑے شعراء تھے وہ جب اپنا کلام لکھتے تھے، اور جو کلام انہوں نے لکھا اس پہ ان کو ناز ہوتا تھا کہ آج جو میں نے لکھا ہے وہ بڑا بہترین لکھا ہے، اور اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ اپنے کلام کو، جو وہ بڑے بڑے شاعر تھے، وہ کعبۃ اللہ پر آ کر اس کو آویزاں کر دیتے تھے، اس کو لٹکا دیتے تھے۔ یہ چیلنج ہوا کرتا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے، لکھ کر میں نے یہاں آویزاں کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہو تو لکھے اور اس کا جواب دے، یہاں رکھے۔
لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک صحابی نے جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پوری انا اعطینا بھی نہیں، پوری سورۃ الکوثر بھی نہیں، پہلی آیت انا اعطینا کالکوثر، تو وہ آیت کریمہ لکھ کر کعبۃ اللہ جو ہیں اس پر آویزاں کر دی اور اس کو لٹکا دیا، اس کو رکھ دیا، انا اعطینا کالکوثر۔ یہ بھی گویا کھلا چیلنج تھا کہ تمہیں ناز ہے اپنے شاعر ہونے پر اور اپنے علم پر، تو پھر اس کا جواب دو، یہ مختصر سی آیت کریمہ ہے۔ تو اس دور کا، اس وقت کا بڑا شاعر جب اس نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر، اس کے نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا الا قول البشر۔ کیا لکھ دیا؟ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سید الکتب ہے، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہ جملے عرض کروں گا جو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے سورہ یوسف کی تفسیر میں ذکر کیے ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس کے تحت جو لکھا ہے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اللہ رب العزت یہ قرآن کریم کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اس کا بھرپور ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اس کا بھرپور ادب کریں، اس کے جو تمام حقوق ہے، تلاوت کا حق بھی ادا کرے، سمجھنے کا حق بھی ادا کرے، اور عمل کرنے کا، اس کی تبلیغ کا جتنے بھی حقوق ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور دیکھیے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے ان کے فارسی کلام میں قرآن کریم کے تعلق سے، علامہ اقبال لکھتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ وہ یہ کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ اللہ اکبر۔